میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے، آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اس مہینے میں متوجہ ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنے کسی نیک عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہے تو بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نفل کا اجر فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں، اور ہر فرض کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں دو چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے اور دو چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دو چیزوں کی کثرت فرمایا، ایک تو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرنی چاہیے، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ گناہوں سے خلاصی کا سبب ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ استغفار کی کثرت ہو، کثرت سے استغفار کرنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، خطاؤں سے درگزر فرمانے والے ہیں، اس کا تو نام ہی غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کے غصے پر غالب ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش پہ لکھوا دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کی بخشش کریں، بندہ طلب کرنے والا تو ہو جائے۔ اور دو چیزیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ ایک تو فرمایا کہ یعنی جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو توبہ بھی کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما دے۔ اور دوسری چیز جو طلب کرنے کی ہے وہ جنت کی طلب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو طلب کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، وہ اس کی شیان شان ہے۔ بندہ اپنی شان کے مطابق مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، رب تعالیٰ کی شان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس دینے پر قادر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگنی چاہیے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام ہو کثرت سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کو روزہ افطار کرا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اس کے پورے روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، روزے رکھنے والے کے اجر میں سے بھی کمی نہیں ہوتی۔ اور حضرت سرکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے سوال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی۔ امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت بھی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر پوچھ کر بڑی آسانی کر دی امت کے لیے۔ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ تو اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلا سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ چند کھجوریں میسر آ جاتی تھی کھانے کے لیے، بہت سے صحابہ کے گھروں میں تو کئی وقت میں کھانا ہی نہیں پکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ 3 چاند گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو کتنی مشقتوں میں زندگی گزارتے تھے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کھلا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، کوئی آدمی کسی کو ایک کھجور سے افطار کرا دے، ایک لسی کا گھونٹ ہی پلا دے، ایک پانی کا گھونٹ پلا دیتا ہے، اسے افطار کرا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمت ہے بندے کی طرف۔ تو بندہ مانگنے والا تو ہو، اپنے آپ کو مغفرت کے قابل تو بنائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ عروج پہ ہوتی ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت سے، مغفرت سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو محروم ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ 4 اشخاص ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی کہ یہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ جو ان مبارک گھڑیوں میں بھی، مغفرت کی راتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہیں۔ کون کون ہیں وہ 4 لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا کہ ایک تو فرمایا کہ ایک تو وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہے۔ شرک کرنے والی کی تو ویسے بھی مغفرت نہیں ہے کسی حال میں بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شراب کا عادی ہے، شراب کے عادی کی بھی اس رات میں بھی، ان مبارک راتوں میں بھی، یہاں ہر رات میں 10 لاکھ ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے خلاصی عطا فرما کر جنت میں داخل فرماتے ہیں، ان کا وعدہ فرما لیتے ہیں، ان کے لکھ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اور رمضان کی آخری رات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی ہے، اس ایک رات میں اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن یہ آدمی جو شراب کا عادی ہے، یہ آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہے یہ۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، ایسا آدمی بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کی راتوں میں بھی یہ آدمی محروم ہے، اس آدمی کی بخشش نہیں ہوتی۔ والدین کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہم تو یعنی بالکل ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی صراحت فرما دی ہے والدین کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں، کہ آدمی ان آیات کو پڑھ کر دیکھے تو صحیح، سمجھے تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی وضاحت فرما دی ہے کہ ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ شاہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ والدین کو اف بھی نہ کہو، یعنی کوئی ادنا سے ادنا لفظ جو ہم اردو میں اف کہہ سکتے ہیں، اف، ایسے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو، یا ہم اپنے انداز سے ان کو ایسا تاثر دیں کہ میں یہ آپ کی یہ بات بہت ناگوار گزری ہے، اس کو اس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقل لهما اف، ان دونوں کو اف بھی نہ کہو، ولا تنهرهما، اس سے آگے بڑھ کر ان کو ڈانٹو بھی نہیں، وقل لهما قولا کریما، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ان کے لیے مہربانی کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایسے سامنے جھک جاؤ کہ جیسے کوئی پرندہ اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے، ایسے ان کے سامنے جھک کے رہو۔ ایسے نہ ہو کہ تمہارا کندھا اکڑ جائے ان کے سامنے سختی دکھلاتے ہوئے، ایسا نہ ہو، بلکہ ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دو۔ اور اللہ شاہ فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، یا اللہ ایسے ہی ان کے ساتھ بڑھاپے میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو، محبت کا معاملہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی معاملات کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے۔ اور حضرات صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق عمل کر کے بتلا دیا کہ والدین کی فرما برداری ایسے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص آیا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ میرے والد صاحب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آداب سکھا رہے ہیں، حدیث پاک مفہوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بات کریں تو ان کی بات کو کاٹنا نہیں ہے، جب یہ بیٹھیں تو ان کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے، اور ان کے آگے نہیں چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آداب سکھا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ علی کرم اللہ وجہہ نے بات فرمائی کہ میرا بیٹا حسن یہ ایسا آداب والا ہے کہ مجھ سے آگے نہیں چلتا ہے۔ جب یہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر یہ کسی بوٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ ہو سکتا ہے میرے والد صاحب کو یہ بوٹی پسند ہو اور میں اس کو پہلے اٹھا لوں، یہ اس بوٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ میرا بیٹا اتنا خیال کرنے والا ہے۔
ہم بھی دیکھیں ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ اس کا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے اوپر کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ اسے سمجھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سمجھی نہیں ہے۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے اوپر کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ اس پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے اوپر کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والد کا حق ہے۔ اب دیکھیے وہ رشتوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رشتوں کی قدر دلوں کے اندر پیدا فرما رہے ہیں، سب سے پہلے والدہ کا حق بیان فرمایا ہے، والد کا حق بیان فرما رہے ہیں، باقی سارے حقوق کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں۔ اور بیوی پر سب سے زیادہ خاوند کا حق ہے، خاوند پر سب سے زیادہ اس کے والدین کا حق ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، شریعت اعتبار سے بتا رہا ہوں، مسئلہ بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ بیوی پر جو حق ہے اس کے خاوند کا حق ہے، اور خاوند پر سب سے زیادہ اس کے والدین کا حق ہے۔ اور مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، ایسا نہ ہو، شریعت ہمیں یہ ہرگز نہیں کہتی ہے کہ والدین کا ادب کرتے ہوئے کسی پہ ظلم کرنا ہے، نہیں، ظلم نہیں سکھاتا میں اسلام، ظلم نہیں سکھاتا، ہر ایک کے ساتھ شفقت کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، لیکن سب سے زیادہ حقوق کی رعایت کس کی کرنی ہے کہ مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین کے حقوق کا خیال رکھا جائے سب سے زیادہ۔ اس لیے والدین کے بارے میں انتہا درجے کا خیال ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا کوئی عمل ان کو ناپسند آ جائے۔ اور جوانی میں تو چلو وہ خود ہی کئی معاملات نپٹا لیتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد کی بڑی ضرورت پڑتی ہے والدین کو۔ اس وقت میں اگر اولاد کا رویہ والدین کے ساتھ برا ہو جائے تو وہ زبان سے بددعا نہیں دیا کرتے ہیں، لیکن دل سے اٹھنے والی آہیں یہ آدمی کی دنیا بھی برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ کتنا آسان بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رب کو راضی کرنا ہے تو پھر والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، اچھا رویہ اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر والدین کوئی کسی حکم کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حکم کے خلاف ابھارتے ہیں کہ اللہ کے اس حکم کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، کیونکہ والدین کی فرما برداری کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو جب رب کی نافرمانی کی جا رہی ہے کسی حکم کے اندر تو یہ والدین کی فرما برداری نہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اس لیے میں دوستو بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دیکھنا چاہیے کہ والدین کے ساتھ شفقت سے محبت سے پیش آنا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان لڑکا حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرا والد مجھ سے پوچھتا نہیں ہے اور میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، یا رسول اللہ میرے والد سے پوچھئے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا ہے کہ میرے مال کو بغیر پوچھے مجھ سے خرچ کیوں کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلوایا۔ ان کے والد صاحب جب وہاں سے اپنے گھر سے روانہ ہونے لگے نا تو دل میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا حال دل بیان کیا کہ اللہ کہ میری اولاد پر میرا اتنا حق نہیں ہے کہ میں ان کے مال کو خرچ کر سکوں۔ دل میں کچھ اشعار کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو بڑی فصاحت بلاغت عطا فرمائی تھی۔ عربوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتیں سے سرفراز فرمائی تھا، جن میں سے عقل مندی سمجھداری بہت زیادہ تھی۔ تو انہیں دل میں کچھ اشعار کہے اپنے بیٹے کے گلے شکوے میں۔ تو جب وہ آ رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بندے کا جو معاملہ ہے
جو واقعہ ہے سارا کا سارا اولاد کے ساتھ جو ان کا رویہ معاملہ جو بھی ہے وہ بعد میں سنیے گا، ان سے کہیے گا پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم نے دلی دلی میں کہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ اشعار سنے ہیں، وہ اشعار سناؤ، پھر اس کے بعد ہمارا معاملہ فیصلہ ہوگا۔ تو جب وہ حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اشعار جو تم نے دلی دل میں کہے تھے وہ سناؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے وہ اشعار اپنی زبان سے ادا نہیں کیے تھے، میرے دل میں خیالات پیدا ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی ہر وقت میرے ایمان کو بڑھاتے رہتے ہیں، میں نے وہ اشعار دل میں کہے تھے، میرے رب نے وہ بھی میرے دل کے احوال کو بھی سن لیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے اشعار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، غدوتک مولوتا وعنتک وامتک یافعا تعلو بما اجن علیک وتنحلو، ایسے بہت لمبی اشعار ہیں عربی سنائے، جس میں اس نے گلہ شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تو ہم اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہم بہت دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما جو ہمارا سہارا بنے گا، ہمارا خیال رکھے گا، ہم بیمار ہوں گے تو ہماری تیمارداری کرنے والا ہوگا، ہمیں کوئی ضرورت ہوگی تو ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہوگا، اور ہم ہر وقت خیال کرتے تھے کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے ماں کے پیٹ کے اندر۔ اور جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس کی ماں نے مشقتوں سے اس کو دنیا کے اندر وجود دیا، جب یہ دنیا کے اندر باہر آیا اب اس کی ماں بھی خوش تھی، میں بھی خوش تھا، اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بڑی نعمت عطا فرما دی۔ اب ہمارے ایک خواب وہ دلوں میں سجنا شروع ہوئے، ہم اس کی گرمی سردی کا خیال کرتے تھے کہیں اس کو سردی نہ پہنچ جائے، کہیں اس کو گرمی نہ لگے، اس کی بھوک پیاس کا ہم بندوبست کرتے تھے، ہماری اولاد کو بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، اس کو تکلیف نہ پہنچے، ہم ہر وقت اس کا خیال کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ بیمار ہو جاتا تھا اس کے بیمار ہونے کے ساتھ ہم بھی بیمار ہو جایا کرتے تھے، یہ تندرست ہوتا تھا تو ہم بھی تندرست ہوتے تھے۔ اولادوں والے اس درد و غم کو، اس پریشانی کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی پرورش میں کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور پھر جب یہ بڑا ہوا، جب چلنے کے قابل ہوا تو اب ہمیں خوشی ہونا شروع ہوگی، ہماری خوشی میں مزید اضافہ ہو گیا، ہم اس کے لیے مختلف غذائیں لا رہے ہیں، مختلف اس کے لیے لباس لا رہے ہیں، مختلف اس کی چیزوں کا بندوبست کر رہے ہیں تاکہ ہر طرح سے یہ کامل ہو جائے۔ جب یہ جوان ہوا، جب اس کی جسم کے اندر طاقت آ گئی، جب یہ ایڑی مار کے چلنا شروع ہوا، اب یہ کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرا ہے، یہ سب کچھ میں نے خود بنایا ہے۔ کسی پڑوسی کا بھی تو حق ہوتا ہے کہ آدمی پڑوسی کو بھی جا کر پوچھ لیا کرتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، یہ ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کا مال کو استعمال کر سکیں، یا اللہ یا رسول اللہ ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے وہ اشعار سنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئے رو رو کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گلے سے پکڑا اور فرمایا اٹھ جا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا حق رکھا ہے والدین کا، اس لیے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ محبت کا معاملہ ہو، ان کے ساتھ جتنا ہو سکے مہربانی کا معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس صلہ رحمی پر بڑے درجات کا، بڑے بڑے نعمتوں کا اللہ تعالی وعدہ فرماتے ہیں، دنیا کے اندر رزق کی تنگی اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیتے ہیں والدین کی خدمت کی برکت سے، اور اللہ تعالی حفاظت فرمائے والدین کی بے ادبی، اس کا نتیجہ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ علامہ حاتبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان میں جا رہا تھا، وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک قبر ہے، وہ قبر جو ہے وہ کھلی، عصر کا وقت تھا، قبر کھلی، اس میں سے ایک آدمی باہر نکلا، اور باہر نکل کر اس نے 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالی اور پھر دوبارہ قبر میں چلا گیا، قبر بند ہو گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، میں نے اس قبرستان میں رہنے والے شخص جو گورکن جو قبریں کھودتا ہے اسے جا کر پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک آدمی قبر سے نکلتا ہے، 3 دفعہ گدھے کی آواز نکال کے قبر میں چلا گیا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ آپ تو آج دیکھ رہے ہیں، میں تو ہمیشہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ آدمی ہر روز قبر سے نکلتا ہے عصر کے وقت میں، اور یہ 3 دفعہ گدھے کی آواز نکال کے دوبارہ قبر میں چلا جاتا ہے، قبر مل جاتی ہے۔
تو اس نے بتایا کہ اس کے یہ والدہ کا نافرمان تھا، شراب پیا کرتا تھا. اسے والدہ کہتی تھی بیٹا شراب نہ پیا کر، تو شراب پیتا ہے، شراب چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. تو اپنی والدہ سے کہتا تھا تو گدھے کی طرح آواز نہ نکالا کر، تو ہر وقت گدھے کی طرح آواز نکالتی رہتی ہے، یعنی تو مجھے شراب سے منع کرتی ہے تو لہذا تو گدھے کی آواز نکالتی ہے، یہ آواز نہ نکالا کر. تو فرمایا کہ جب سے یہ مرا ہے اس وقت سے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہر روز قبر سے نکلتا ہے 3 دفعہ گدھے کی آواز نکال کے قبر میں چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی سزائیں کبھی دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی توبہ ہو اور والدین کی نافرمانی سے بھی توبہ ہو. اور تیسرا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان مبارک راتوں میں، ان مغفرت کی گھڑیوں میں بھی محروم ہے، ایک وہ شخص ہے جو لوگوں کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والا ہو، جو لوگوں سے تعلقات توڑنے والا ہو اور دل میں لوگوں کے بارے میں کینہ رکھنے والا ہو. اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ اسے کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے بارے میں دل میں نفرت ہے اور دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اس آدمی کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو میں نقصان پہنچاؤں گا. یہ جذبہ دل میں رکھتے ہوئے نفرت کرتا ہے تو یہ آدمی دل میں کینہ رکھنے والا ہے. اس بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ان مبارک راتوں میں بھی بخشش نہیں ہے. اور اپنے اندر پہچان کرنی ہو کہ میرے اندر کینہ ہے یا نہیں ہے، تو پھر یہ دیکھے کہ کسی آدمی کو جو اس کا مخالف ہے، جس کو یہ اپنا مخالف سمجھتا ہے، اس آدمی کو کوئی نعمت حاصل ہوئی ہے، اس نعمت کے حصول پر اسے تکلیف ہو رہی ہے، اس آدمی کی پریشانی پر اس کو خوشی حاصل ہو رہی ہے، خوش ہو رہا ہے کہ اسے پریشانی پہنچی ہے، تو سمجھ لے کہ میرے دل کے اندر اس آدمی کے بارے میں کینہ ہے. اس آدمی یہ جو دل میں کینہ رکھنے والا ہے، ظاہری طور پر اس کے اندر حسد کی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے. یہ چاہتا ہے کہ اس کو نعمت حاصل نہ ہو، یہ چاہتا ہے اس کے اوپر پریشانی کے اسباب پیدا ہو جائیں. اس طاق میں لگا رہتا ہے، اس سوچ میں لگا رہتا ہے. یہ آدمی دل میں کینہ رکھنے والا ہے. مبارک راتوں میں، مغفرت کی گھڑیوں میں اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے اپنے دل سے سارے مسلمانوں کے بارے میں میل کچیل نکال دینا چاہیے، دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. ان کے آنے سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ایک شخص آنے والا ہے اور وہ شخص جنتی ہے، جسے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ. اتنی دیر گزری تو ایک صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے مسجد میں. ان کی داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. ایک بائیں ہاتھ کے اندر جوتے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے آئے اور آ کر جوتے ایک طرف رکھے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، کوئی بات پوچھی اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئے. دوسرا دن ہوا، پھر اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد دوبارہ دہرایا، فرمایا ایک شخص آنے والا ہے جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے. اتنی دیر گزری تو وہی صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آ کر اسی طرح ان کے داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، جوتے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور آ کر مسجد میں مجلس میں آ کر بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شنید فرمائی اور پھر وہاں سے چلے گئے. تیسرے دن ہوا تو اس مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. یہ کم عمر صحابہ میں سے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی عمر چھوٹی ہی تھی. تو پھر وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ایک شخص آنے والا ہے جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ضرور یہ وہی صحابی ہوں گے جو 2 دن آتے رہے. ویسے ہی ہوا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، وہی کیفیت آ کر بیٹھے اور جب چلے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کون سا عمل ایسا کرتے ہیں
کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو ان کو دیکھ لے۔ یہ فرماتے ہیں میں دل میں تجسس پیدا ہوا تو میں وہاں سے اٹھا اور جا کر اسمن کو ملا اور میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ دن کے لیے 2-3 دن کے لیے رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کا گھر تو قریب ہی ہے، تو کیا ہوا؟ کیا آپ کے گھر والوں سے ناراضگی ہو گئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ بس یوں ہی سمجھ لیجئے۔ کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو بڑے مہمان نواز تھے، مہمانوں کے آنے سے انہیں بڑی خوشی بڑی مسرت حاصل ہوا کرتی تھی، تو وہ اپنے گھر لے گئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں تلاش میں رہا کہ یہ کون سا کوئی خاص عمل کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سارا دن میں جو اعمال میرے تھے وہی ان کے بھی تھے۔ رات ہوئی اور دعا پڑھی اللہم بسمک اموت و احیا اور سو گئے۔ میں حیران رہا، ساری رات میں بار بار اٹھ کر دیکھتا کوئی عمل تو ایسا کر رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی اتنا پسندیدہ ہے۔ پھر میں دیکھتا کہ انہوں اٹھے نہیں ہیں۔ صبح کے وقت میں وہی جیسے میں اٹھتا تھا عام معمول کے مطابق وہ بھی ویسے ہی اٹھے، اور 3 دن ایسے گزرے، 2-3 دن ایسے گزر گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھ ہی لیا کہ میرے تو گھر والوں سے کوئی ناراضگی نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں 3 دن تک یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو انہیں دیکھ لے۔ تو میں وہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کون سا عمل ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ جو اعمال میں کرتا ہوں آپ بھی وہی اعمال کرتے ہیں، کوئی مختلف عمل تو مجھے نظر نہیں آیا۔ انہیں فرمایا کہ میرے اعمال وہی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ ہاں ایک عمل ایسا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہو، وہ یہ ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو میں اپنے دل کو سارے مسلمانوں سے پاک صاف کر کے سوتا ہوں۔ جس نے مجھ سے زیادتی کی ہے میں ہر ایک کو معاف کر کے سوتا ہوں، معاف کر کے سوتا ہوں۔ فرمایا ہاں یہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ بعض دفعہ آدمی کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہوتی ہے، اور تکلیف پہنچی ہوتی ہے اور آدمی کے دل میں اس کی ایک تکلیف زندگی میں اپنے دل میں آدمی محسوس کرتا ہے، اس کی وجہ سے کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں اس کے سامنے آؤں یا یہ شخص میرے سامنے آئے۔ جب بھی اسے دیکھتا ہے دوبارہ وہ غم تازہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں جب تک دل کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ جب مجھے موقع ملا میں اس کو تکلیف پہنچاؤں گا، اس کی تکلیف پہنچنے سے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کی خوشی سے اسے رنجیدگی حاصل ہوتی ہے، جب تک یہ کیفیت نہیں ہے تب تک وہ کینہ شمار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے یعنی محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تو ہر ایک کی میل کچیل سے پاک صاف تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رکھا تھا کہ آپ میرے سامنے نہ بیٹھا کریں، ایک طرف ہو کر بیٹھا کریں، آپ کو دیکھ کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اب اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ کوئی جذبہ نہیں ہے کہ میں ان کو تکلیف پہنچاؤں، کوئی جذبہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کینہ نہیں ہے، لہذا کسی آدمی سے کوئی تکلیف پہنچی ہے اس کو دیکھ کر غم تازہ ہو جاتا ہے، لیکن دل کے اندر ایسے برے جذبات اس کے بارے میں نہیں ہے جو عرض کر چکا ہوں، تو پھر یہ کینہ شمار نہیں ہوگا۔ اور جس کے دل میں کینہ پیدا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے یا اللہ میرے دل سے اس جذبے کو نکال دے یا اللہ، ورنہ میں تو بخشش سے محروم ہو جاؤں گا۔ آپ کی طرف سے جو رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، نعمتیں اترتی ہیں، مغفرت کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں تو اس مبارک رحمت سے محروم ہو جاؤں گا۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور آدمی کو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی کے بارے میں دل میں کینہ پیدا ہو گیا ہے اس کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیے اس کا دل بھی صاف ہو جائے گا، آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا۔
اور اس کے بارے میں دعا کرنا یہ نہیں کہ دعا کر رہا ہو یا اللہ اس کو نقصان پہنچا دے، اس کو تکلیف پہنچا دے، اس کے اوپر یہ مصیبت آ جائے، یہ دعا نہیں، یہ دعا نہیں تو بد دعا ہے۔ دعا یہ ہے کہ یا اللہ اس کو خیر عطا فرما، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کو برکتیں عطا فرما، اس کی دنیا کی زندگی بہتر بنا، آخرت کی زندگی بہتر بنا، اس کے لیے بھلائی کی دعائیں ہوں، پھر اس سے آپ کے دل کے اندر صفائی حاصل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعاؤں کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی نعمتیں برکتیں عطا فرمائیں۔ اور چوتھا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان مبارک راتوں میں بھی خیر سے، رحمت سے، برکتوں سے محروم ہے، مغفرت سے محروم ہے، یہ وہ شخص ہے جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو، قطع تعلقی کرنے والا ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کہ اپنے رشتہ داروں سے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلق توڑ لیتے ہیں۔ فلاں نے یہ بات میرے بارے میں کہہ دی ہے، لہذا اس سے تعلق ختم۔ بہن بھائی، ایک والدین سے پیدا ہوئے بہن بھائی، وہ سارے کے سارے آپس میں ناراض ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو کر سالہ سال گزر جاتے ہیں، پھر جنازوں پہ ایک دوسرے کے حاضر ہوتے ہیں، زندگی میں ایک دوسرے کے منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی فراوانی اور عمر کی برکت جو بتائی ہے وہ صلہ رحمی کے اندر بتائی، کہ جو آدمی چاہتا ہو اس کی عمر میں برکت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت فرما دے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے، صلہ رحمی کرے۔ اور یہ مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کو نرم کر رکھا ہوتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں سے دیکھیں کہ جن کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا ہے، یقین جانیے آپ چلے جائیں گے ان کے پاس، جا کر ایک دفعہ یہ کہہ دیں گے کہ جو مجھ سے ہوا میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ دلوں میں نرمی ہے، وہ معاف کر دیں گے، اور اگر معاف نہیں کریں گے تو وہ اپنی آخرت خود خراب کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی توبہ مقبول ہو جائے۔ اس لیے اپنے تعلق جوڑ کر رکھنے چاہیے خاندان والوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نعمت عطا فرمائی ہے، اپنے خاندان والوں کو اپنے مال کی نعمت وہ دینی چاہیے۔ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں جو مستحق زکوٰۃ ہے ان میں تقسیم کریں، ان کو خیر پہنچے۔ ایک صاحب میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، بڑا دکھ ہوا یہ سن کر کہ ہمارے خاندان کے لوگ جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اپنے قریبی رشتہ دار وہ مستحق ہیں ان کو چھوڑ کر اوروں میں زکوٰۃ بانٹ رہے ہوتے ہیں، انہیں پوچھتے تک نہیں ہیں۔ تو بتائیے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا معاملہ ہوگا؟ اپنے خاندان کے لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کو چھوڑ کر قطع رحمی پہ مصر ہیں، تو بتائیے یہ بندہ اپنی آخرت کو بنا رہا ہے، سنوار رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں ناراضگی کو مول لے رہا ہے؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ہماری توبہ قبول ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، ہر رات میں جو 10 لاکھ آدمی کی مغفرت ہو رہی ہے، لیلۃ القدر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں یہ لوگ ان کی جو 4 اشخاص بتائے ہیں، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، اس بندے کی ان راتوں میں بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے سچی پکی توبہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سارے کے سارے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ دعا کرنا چاہتے ہیں، کچھ مانگنا چاہتے ہیں، لہذا ہماری مجلس میں کوئی ایسا شخص اگر بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے اپنے خاندان والوں سے تعلق توڑ رکھا ہے، وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری دعا وہ عرش پہ نہیں پہنچے گی۔ ایک نوجوان وہ سوچنے لگا، میں دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری ایک خالہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، میں وہاں سے اٹھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں چلے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میری خالہ مجھ سے ناراض ہوئی تھی،
میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے ان سے جا کر اسی واقعے کو عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنا چاہتے تھے، لیکن رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دعا مقبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرمایا کہ وہ بھی عرش تک نہیں پہنچے گی، تو اس لیے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں تاکہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچے۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا تو میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچیں۔ اس لیے میں دوستو بھائیو سچی پکی توبہ ہو، ان مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہو، دن کا روزہ ہو اس کو اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا ہمیں صادر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے والا بنائے اور اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔